نیم اندھیرے خاموش سے کمرے میں وہ اس وقت تنہا تھا۔ مصلے پر سجدے کی حالت میں بیٹھے اسے 15-20 منٹ ہو چکے تھے، مگر وہ ہنوز اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہلکی سی آہٹ دہلیز پر ہوئی، یوں جیسے کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ کیا اب تک تم نے نماز مکمل نہیں کی بچے؟ وہ شفیق تمکن بھرپور آواز اس کی ماں کی تھی، وہ ماں جس نے اسے ماں اور باپ دونوں بن پالا تھا۔ آہستہ سے سجدے سے اس نے سر اٹھایا اور ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ کمرے میں اب بھی ہلکی سی کھڑکیوں کے پرت سے چھن کر آتی روشنی کے سوا ہر سو اندھیرا تھا۔ وہ چل کر اس کے پاس آئی اور مصلے پر ہی بیٹھ گئیں۔ یہاں کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش کچھ واضح ہو رہے تھے۔ سفید رنگت زرد سی ہو رہی تھی، سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی جوت بجھی سی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے سنہری بالوں کا ملگا سا حولیہ۔ وہ سامنے تشہد کی صورت میں بیٹھے رفائل کی کیفیت پر تشویش زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھے ہیں میری جان؟ 2 دن سے گھر پر بند ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے تو نہ تھے۔ چہرے پر ماں نے محبت سے ہاتھ پھیرا تاکہ بے ساختہ ان کی گود میں سر رکھتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ مائیں نیند نہیں آ رہی، مجھے سلا دو پلیز۔ اور رفائل کی دھیمی سی التجا پہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی ماں کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ انہیں یاد تھا کہ پہلی بار وہ ایسے خوف اور مایوسی کے عالم میں کب ان کے پاس آیا تھا۔ وہ رات انہیں بھلا کب بھولتی تھی؟ وہ دردناک رات جب رفائل کے باپ کو ظالم درندوں نے مار پیٹ کر ایک بوری میں بند کیا اور انہیں تڑپتا بلکتا چھوڑ کر وہاں سے اغوا کر کے لے گئے۔ اس رات کے بعد وہ 7 سالہ بچہ 1 ماہ تک یوں ہی اپنی ماں کے پاس آ کر التجا کرتا تھا اور یوں ہی مصلے پر نماز سے فارغ ہوتی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ آج مصلے پر وہ خود نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، مگر ماں بھی وہی تھی، گود بھی وہی، اور رفائل کے چہرے کا خوف و حزن بھی وہی۔ کیا ہوا ہے رفائل؟ ماں کے وہمی دل کو خوف نے جکڑ لیا۔ آنکھیں میچے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے کبھی غلط مت سمجھنا مائیں، آپ کا رفائل برا نہیں تھا ماں، اسے برا بننا پڑ گیا۔ ٹوٹے پھوٹے سے لہجے میں گزارش کرتے رفائل کے بالوں میں چلتا ماں کا شفیق ہاتھ تھم گیا۔ تم کیا کر رہے ہو رفائل؟ اس بار ماں کا لہجہ سرد ہوا۔ مجھے اپنے غموں کا بدلہ لینا ہے مائیں، مجھے ان سب کو ہرانا ہے اور مجھے بابا کا پتہ لگانا ہے مائیں۔ مجھ سے اس سب کے دوران جو بھول ہو جائے اسے معاف کر دینا پلیز۔ ماں کی گود میں سر رکھے وہ 27 سالہ جوان کسی بچے کی طرح التجا کر رہا تھا۔ تو تم کچھ غلط کر چکے ہو؟ ماں کا ہرا ہوا لہجہ رفائل کا دل دہلا گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کر بیٹھا، نفی میں سر ہلانے لگا، مگر تبھی اس کے پاس رکھے فون پر کال آنے لگی۔ رک کر اس نے اسکرین کی جانب دیکھا، انداز ہڑبڑایا ہوا سا تھا۔ کال اٹھا کر کان سے فون لگایا۔ ماں کی نظریں رفائل پر جمی تھیں اور وہ نظریں ملانے سے قاصر تھا۔ سر اپنا ٹی وی آن کریں، سوشل میڈیا پر آئیں جلدی سر۔ مت کی تشویشناک آواز فون کے پار رفائل کی سماعت میں اتری تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کمرے سے نکل کر گھر کے چھوٹے مگر نفیس سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ریموٹ اٹھا کر فون ہنوز کان سے لگائے نیوز چینل کھولا۔ ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے آن پہنچی تھی۔ نیوز چینل ٹی وی لاؤنج میں نصب LED اسکرین پر نمودار ہوا۔ سماعت میں سیدھا پگھلتی آواز اترنے لگی اور ٹی وی لاؤنج نشر ہونے والی بریکنگ نیوز سے گونجتا اب سناٹے کی زد میں آ گیا۔ سناٹا، موت کا سا۔ ماں کا ہاتھ دل پر پڑا اور وہ وہی ساکت و جامد کھڑی رہ گئیں۔ منظر 3 دن قبل۔ وہ اس وقت ساؤ پاولو کے ایک عام سے کیفیٹیریا میں بیٹھا تنہا ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ وقفے سے کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب متوجہ ہونے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ کچھ لمحوں میں اس کا انتظار ختم ہوا اور سیاہ ماسک میں چہرہ چھپائے، سر پر پی کیپ ذرا نیچے کو کیے ایک فرد اس کے عین مقابل کرسی پر آ بیٹھا۔ ایک قیمتی لکڑی کا پرانے طرز پر بنا چھوٹا سا صندوق اس نقاب پوش نے رفائل کے سامنے میز پر رکھا۔ ہلکی سی طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ رفائل نے اس صندوق کسی قیمتی متاع کی مانند وہاں سے اٹھا لیا۔ شکریہ۔ نقاب پوش کی طرف دیکھ کر رفائل نے شکریہ ادا کیا۔ پھر ملیں گے۔ نقاب پوش نے سر کو ذرا سی جنبش دیے بھاری آواز میں جواباً کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا آدمی تمہیں چھوڑ آئے گا ہوٹل۔ تم نے اپنی جان پر خطرہ مول لے کر مجھ پر احسان کیا ہے دوست، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ رفائل کے مسکرا کر کہنے پر وہ پھر سے سر کو جنبش دیتا، سر تک ہاتھ لا کر الوداع کہتا وہاں سے واپسی کی راہ کو چل دیا۔ پچھلے دن کی تھکاوٹ کا اثر تھا کہ وہ اب تک ہوٹل کے بستر پر پڑا سو رہا تھا۔ کئی بار ایزابیلا اس کو فون ٹرائی کر چکی تھی مگر کوئی جواب موصول ہی نہ ہوتا تھا۔ کوئی طریقہ نہ سوجھا تو اپنے شیطانی دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ چند سیکنڈ کی دیر کے بعد اس کے خرافاتی دماغ میں منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ مکملی بستر پر سوئے ہوئے ایتھن کو ایک دم سے کسی شور نے نیند سے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ آنکھیں ملتا وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ اس کا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار وہ دروازے تک آیا اور ابھی کھولا ہی تھا کہ سر پلیز آپ نچلی منزل پر چلیں، یہاں کہیں آگ لگی ہے شاید۔ ہوٹل کا سٹاف کمروں سے لوگوں کو نکال رہا تھا۔ وہاں ادھر ادھر بھاگتے لوگوں کو دیکھ وہ بھی ابھی کرم حیران نہ ہوا تھا۔
کہ ملازم کے انکشاف پر بھونچکا رہ گیا۔ آگ اور ہوٹل میں؟ دھیان پڑتے ہی وہ شب خوابی کے لباس میں ہی کمرے سے نکل تیز تیز قدم اٹھائے راہداری عبور کرتا لفٹ کی بجائے اوروں کی طرح سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ایتھن کا بازو کسی نے پکڑ کے راستے میں ہی روک لیا۔ ریلیکس مسٹر ایتھن، وہ سامنے کھڑی لڑکی ایزابیلا تھی۔ نظر پڑتے ہی ایتھن پہچان گیا۔ آپ پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں محترم، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، موت کے سفر پر نکلنا نہیں ہے آپ کو۔ وہ لڑکی واقعی الٹی کھوپڑی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو کیا؟ ہوٹل میں آگ لگی ہے اور تمہیں باہر گھومنے کی پڑی ہے؟ وہ اس لڑکی سے عاجز نظر آ رہا تھا۔ کوئی آگ نہیں ہے، وہ تو بس میں نے فائر الارم کے آگے تھوڑی آگ، اور اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل بات کا مفہوم سمجھتا ایتھن شاک رہ گیا۔ تم نے؟ اف خداوند، تم پاگل ہو کیا؟ اشتعال و شوق کے عالم میں وہ آپ جناب کی تمیز بھی بھول چکا تھا۔ میں صبح 2 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ کی نیند ہی ختم نہیں ہو رہی۔ صرف آپ کے پاگل پن کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دوست کا لائسنس لے کر آئی تھی کہ لائسنس کے ساتھ دیکھ کر ہمیں جزیرے میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا، مگر آپ کی بیوٹی سلیپ ختم ہو تب نہ۔ وہ خود آج جیسے بھری بیٹھی تھی۔ ایتھن کا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے انکل کا لائسنس ہے میرے پاس۔ لوگوں کی ہلچل رک چکی تھی، یقیناً سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اب جانا بھی ہے آپ کو کہ نہیں؟ ایزابیلا کے دوبارہ پکارنے پر ماتھے پر شکنیں لیے ہوئے ایتھن نے اس کی جانب دیکھا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے واپس اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں اس وقت ساؤ پالو کی مرکزی سڑک کے کنارے پیدل چل رہے تھے۔ ہم گاڑی میں آ سکتے تھے لڑکی، تمہیں سب کچھ اتنے ڈرامائی انداز میں کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اپنی سرمئی رنگ ہوڈی کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ایزابیلا سے ابھی منہ پھلا کر مخاطب تھا۔ تاکہ سب کی نظریں آپ کی لش پش گاڑی پر ہوتی ہیں اور ہم خواہ نظروں میں آ جاتے۔ مت بھولیں، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ کوئی تفریحی سیاحی مقام نہیں ہے، وہ ایک فاربڈن ایریا ہے، ہماری نظروں سے بچنا بہتر ہے۔ ایزابیلا کی بات میں شاید دم تھا، تبھی وہ اس کی مان کے لیے پیدل آیا تھا۔ دونوں زیبرا کراسنگ پار کر رہے تھے کہ بالکل اچانک پیچھے سے ایک آدمی ایتھن پر آ گرا اور اس کے کسی بھی رد عمل سے قبل اٹھ کر آگے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ایزابیلا بر وقت اسے نہ تھام لیتی تو وہ مکمل طور پر نیچے گر چکا ہوتا۔ تیش کے عالم میں سیدھا ہوتا وہ کچھ کہنے کو پلٹا تھا کہ وہاں کی مقامی زبان میں چلتے 2-3 اور فرج کے پاس سے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ وہ ناسمجھی اور جھنجھلاہٹ سے اپنے کپڑوں پر سے نادیدہ دھول جھاڑتا ایزابیلا کی جانب مڑا۔ نگاہوں میں سوال دیکھ وہ بے بسی سے مسکرا دی۔ وہ مسکراتی تھی تو دائیں گال میں گرہا سا نمودار ہوتا، اس کی مسکراہٹ کو مزید 4 چاند لگا دیتا۔ ایتھن نے دل میں خود سے اعتراف کیا، یہ برازیل ہے جناب، اور یہاں افسوسناک طور پر روز کا معمول ہے یہ سب۔ ساؤ پولو ہو یا کوئی اور شہر، یہاں دن دہاڑے رات اندھیرے سے براتر ہو کر چوریاں اور ایسے کئی جرائم کیے جاتے ہیں۔ اپنی جیب اور زندگی دونوں کا دھیان رکھیے گا۔ آخر میں لہجہ کچھ شرارتی سا ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایتھن مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت اس جنگل نما جزیرے کی سرحد پر کھڑے تھے۔ ایک رگوں میں سنسنی پھیلاتی عجیب سی کیفیت دونوں کو محسوس ہوئی تو پلٹ کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ چلیں؟ ایزابیلا کے سوالیہ لہجے پر حلق تر کرتے ایتھن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی سرمئی ہوڈی کی ٹوپی کو سر پر ڈالتے واپس دونوں ہاتھ جیبوں میں گھسا لیے۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ وہاں جو فقط ایک جزیرہ نہیں، موت کا جال تھا۔ دنیا کے زہریلے ترین سانپوں کی اپنی ایک دنیا تھا وہ جزیرہ، الہاکو یاما دا گرانڈے۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھنے لگے پیروں تلے چرمر ہوتے پتوں سے خاموش فضا میں خوف سا پھیلنے لگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتا یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی رینگتی ہوئی شے اس کے عین پیچھے گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہو۔ وہ تاریک راتوں کے عجیب ادھورے خوابوں کا منظر اب حقیقت کی صورت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اس سے اپنی اور پیٹر کی گفتگو یاد آنے لگی۔ خاموش راتوں کے آخری پہر، ہر شب دیکھتا ہوں میں اسے، چہرہ یاد رہتا ہے مگر پہچان نہیں پاتا۔ نہ جانے کون ہے وہ جو خود کھویا ہوا لگتا ہے لیکن مجھے راہ دکھاتا ہے، مدد کرتا ہے اور پھر دھندلکوں میں کہیں گم جاتا ہے۔ مجھے اس کی تلاش ہے پیٹر، مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا تھا، سب کچھ تھا سوائے اس مسیحا کے۔ پر وہ کون تھا اور کہاں تھا؟ میتھ اور رفائل کی جیپ جزیرے کی سرحد پر آ کر رک گئی۔ خود کو مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ تیار کیے وہ دونوں اب جزیرے میں داخل ہونے لگے۔